سائنس حقیقت میں ہے کیا چیز؟ جب ہم لفظ سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو سائنس لاطینی زبان کے لفظ سنیشیا سے ماخذ ہے، جس کا مطلب ہے حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ۔ سائنس کا مطلب ہے حقائق کا اصلی شکل میں باقاعدہ مطالعہ۔ اب سائنس کی بنیادی باتیں ہم نے بچپن میں سیکھی ہیں۔ جو ہی بچوں کی نصاب کی کتاب بچوں کے ہاتھ میں آتی ہے تو سائنس میں بچہ سب سے پہلے جو لفظ پڑھتا ہے، سنتا ہے، سیکھتا ہے، وہ 4 بنیادی باتوں پر مشتمل ہے جو بچوں کو سکھائی جاتی ہے، اور اسی پر سائنسدان کی بنیاد اور سائنس کی بنیاد کو رکھا جاتا ہے۔ پہلی بات، سائنس کے اندر مفروضہ ہے۔ مفروضے کا مطلب ہے کسی چیز کو فرض کر لینا، قیاس آرائی ہے، ایسی بات جو بنیاد مان لی جائے، حقیقت نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتی، مفروضہ ہے، سوچ ہے۔ سوچ کی بنیاد پر، مفروضے کی بنیاد پر، نظریے کی بنا پر، اس نظریے کو جو دوسرا سٹیپ لیا جاتا ہے وہ ہے مشاہدہ۔ مشاہدے کا مطلب ہے انویسٹیگیشن، تحقیق و تفتیش کرنا۔ دوسرا سٹیپ جو سائنس میں ہے وہ ہے تحقیق و تفتیش کرنا، اور تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ہے ایکسپیرینس، تجربہ۔ تجربہ، امتحان، جانچ پڑتال، آزمائش۔ جو کچھ آپ نے انویسٹیگیشن کی ہے اس کا ایکسپیرینس کیا جائے، تجربہ کیا جائے۔ اور چوتھی اور آخری بات جو سائنسدان بتاتے ہیں، جس کو پر سائنس قائم ہے، وہ ہے ریزلٹ، نتیجہ، انجام، فیصلہ۔ اور فیصلہ کیا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کو مان لیا جائے اس مفروضے کو یا نہ مانا جائے۔ پہلے مفروضہ قائم کیا جاتا ہے، مفروضے کے بعد انویسٹیگیشن، مشاہدہ کیا جاتا ہے، پھر اس کا ایکسپیرینس، تجربہ کیا جاتا ہے، پھر بات ریزلٹ پہ آتی ہے کہ اس کی کنکلوژن، یہ ریزلٹ یہ ہے، اور جب ریزلٹ نکلتا ہے تب دنیا سائنس کے اندر بات مستند ہو جاتی ہے، مصدقہ ہو جاتی ہے کہ یہ مفروضہ حقیقت میں تجربے کے اندر سے گزرا، انویسٹیگیشن کے اندر سے گزرا، اب یہ سائنس کے علوم کا حصہ بن گیا ہے۔ بائبل مقدس ہزاروں سال پہلے ان 4 باتوں پہ کلام کرتی ہے۔ کتاب مقدس میں خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 5-6 سال پہلے، 500-600 سال پہلے خدا کا کلام مقدس دانیل پر نازل ہوا۔ کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے جب خدا کا کلام مقدس دانیل پر نازل ہوا تو خدا دانیل کی کتاب 12ویں باب کی 4تھی آیت میں خدا مقدس دانیل کے ساتھ، نبی کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور فرماتا ہے، لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانے تک مہر لگا دے، بتیرے اس کی تحقیق کو تفتیش کریں گے اور دانش افزون ہوگی۔ علم السائنس کا آغاز ہی ہوا کب؟ اخیر زمانہ میں۔ علم السائنس نے جدت اختیار کی اخیر زمانہ میں، علم السائنس کے عروج اختیار کیا اخیر زمانہ میں۔ لکھا ہے تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور آخری زمانے تک کتاب پر مہر کر، اخیر زمانے تک مہر کر۔ اور سائنس کی بنیاد میں ابھی بتا چکا ہوں، علم پر ہے، جاننے پر ہے، اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے، دانیل نبی فرماتے ہیں اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے اور دانش افزوں ہو جائے گے۔ اخیر زمانہ میں علم بڑھ جائے گا، علوم بڑھ جائے گا، لوگ علم کو حاصل کریں گے، اور پھر تیسری بات جو کتاب مقدس میں لکھی ہے، لوگ انویسٹیگیشن کریں گے، تحقیق و تفتیش کریں گے۔ لکھا ہے بتیرے اس کی تفتیش کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کیا ہم نے اس میں سے پایا، مشاہدہ کریں گے، تجربہ کریں گے۔ سو سائنس کہ یہ 4 اصول جو ہیں دانیل نبی کی کتاب نے
ہزاروں سال پہلے بتا دیا. سائنسدان آج سائنس کے بنیادی اصول بتا رہے ہیں. میری بائبل مقدس جو خدا کا لاریب کلام ہے ہزاروں سال پہلے بتا رہی ہے کہ اخیر زمانہ میں لوگ ایسا کریں گے, سوچیں گے, علوم بڑھے گا, تحقیق و تفتیش ہوگی, انویسٹیگیشن کی جائے گی, ایکسپیرینس کیا جائے گا. خدا نے پہلے سے الہام کے ذریعہ سے بتا دیا. برطانیہ کا ایک مشہور فلسفہ دان اور سائنسدان گزرا ہے, بٹ سپینس. بٹ سپینس نے جب سائنس کا بغور مطالعہ کیا, اور بڑا محقق, بڑا مدبر سائنسدان ہے یہ, اس نے سائنس کا مطالعہ کیا اور اس نے کہا کہ سائنس 5 ستونوں پر کھڑی ہے. علم السائنس جو ہے 5 ستونوں پر کھڑا ہے. اس میں پہلا ستون ہے طاقت, فورس. دوسرا ستون ہے اس کا ٹائم, وقت. تیسرا ستون ہے میٹر, مادہ. اور چوتھا ہے سپیس, خلا یا آسمان. اور پانچواں ہے ایکشن یا عمل. 5 ستون ہے بڑے جس پر سائنس کھڑی ہے. بٹ سپینس 1820 میں یہ پیدا ہوا اور 1930 کے اندر ڈیتھ ہو گئی. جب اس نے یہ نظریہ قائم کیا جو آج پوری دنیا کے سائنسدان اس نظریے کو مان رہے ہیں کہ سائنس کے بنیادی 5 باتوں پر سائنس کھڑی ہے. جب اس نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا, جب اس نے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا, تو بالآخر اس نے کتاب مقدس کی تحقیق کو تفتیش کرنے کے بعد ایک آیت مبارکہ توریت کی کتاب اس کا پہلا باب, اس کی پہلی آیت میں سے چن لی, اور وہاں پر یوں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو, اور وہ کہتا ہے کہ یہ سائنس کے جو 5 اصول میں نے بنائے ہیں جس پر پوری دنیا کے سائنسدان عمل کر رہے ہیں, در حقیقت یہ 5 کے 5 اصول اس آیت مبارکہ میں پائے جاتے ہیں. پہلا اصول اس نے کہا کہ طاقت ہے, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا اٹس اے فورس, خدا طاقت ہے. دوسرا اس نے کہا کہ خدا نے ابتدا دوسری بات وہ کہتا ہے ٹائم ہے, اور بائبل مقدس میں دوسری بات ٹائم لکھی ہوئی ہے. ابتدا جب وقت ہے, ٹائم ہے. تیسری بات وہ کہتا ہے مادہ, میٹر, اور لکھا ہے خدا نے ابتدا میں میٹر, زمین, خدا نے زمین کو بنایا. اور وہ چوتھی بات کہتا ہے سپیس, اور لکھا ہے کہ خدا نے صرف زمین ہی نہیں بلکہ آسمان بھی بنایا. چوتھی بات, اور آخری بات لکھا ہے اور خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, ایکشن, عمل پیدا کیا. 5 باتیں بائبل مقدس کے اندر پائی جاتی ہیں. 5 باتیں بائبل مقدس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور سپینس نے کہا کہ میں نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتا ہوں کیونکہ سائنس کا ماخذ ہی بائبل مقدس, سائنس نکلی ہی بائبل مقدس کے اندر سے ہے. 20ویں صدی کا عظیم سائنسدان جو سائنسدانوں کی صفحے اول میں آتا ہے, البرٹ آئنسٹائن. یہ مذہبی طور پر ایک یہودی تھا. آئنسٹائن جو ہے مذہبی طور پر ایک یہودی تھا اور نہایت مذہبی شخص تھا, اور دنیا سائنس کے اندر ایک خوبصورت, معتبر, جامعہ سائنسدان مانا جاتا ہے. اور دنیا جب بھی مذاہب کے اندر سائنس کا ریفرنس دیتی ہے تو کوئی بھی دنیا کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے, اس کے پہلے ورق پر اس کی کوٹیشن ہی آپ کو ملے گی. اور یہ فرماتے ہیں کہ سائنس مذہب کے بغیر لولی اور لنگڑی ہے. آئنسٹائن کہتا ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لولی اور لنگڑی ہے, لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ سائنس بائبل کے بغیر نہ صرف لولی لنگڑی بلکہ اندھی اور مردہ بھی ہے.